آج یقین کریں اس ملک میں جتنی افراتفری ہے رزق حلال کا تصور اٹھ چکا ہے. یہ ساری بے برکتی، یہ سارے شور اس لیے کہ اس کا تصور نہیں رہا. سب سے بڑی عبادت یہ ہماری کتابیں کمی کر گئی. پانی کون سا پاک ہوگا اور وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا اور نماز کیسے ہوگی، کہانی یہیں سے چلی گئی. سب سے پہلے تھا کہ تم حلال کھاؤ، پاک روزی کھاؤ گے تو نماز ہوگی. پاک روزی پہلے نمبر پہ. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے. ایک آدمی 8 گھنٹے بیٹھا اپنی دکان پہ حلال روزی کما رہا ہے. ایک آدمی بیٹھا رکشہ چلا رہا ہے، اس کو فرضوں کا ثواب ہو رہا ہے. ایک آدمی ٹریکٹر چلا رہا ہے، اس کو فرضوں کا ثواب ہو رہا ہے. دیکھیں روزے آتے ہیں، کچھ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی دکانیں کھولتے ہیں. ثواب دکان کھولنے والے کا زیادہ ہے، اعتکاف کرنے والے کا زیادہ نہیں. اعتکاف سنت ہے، حلال کمانا فرض ہے. وہ تو رزقوں کی باتیں ہیں. نماز کے اوقات اسی طرح سردی ہیں، چھوٹے دن ہیں، پر گھبرایا نہ کریں. نماز وقتوں سے نہیں ہوتی، نیتوں سے ہوتی ہے. ہاں پاکیزگیوں سے ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نماز میرے نبی کریم کے آباء و اجداد نے بنائی. کس نے بنائی؟ حضور سے تقریباً 600-700 سال پہلے عربی زبان بننی شروع ہوئی. تقریباً 450-500 سال پہلے جمعہ شروع ہوا. پھر دوسری نمازیں آ گئی. حج میں نمازیں تھیں. مکے والے 2 نمازیں پڑھتے تھے جن میں چاشت کی نماز شامل تھی. اس نماز اسلام سے پہلے موجود تھی. یہ کوئی اور ظاہر ہے جو چیزیں اسلام سے پہلے بنی وہ خدا نے نہیں بنائی، وہ بندوں کی بنائی ہوئی تھی. حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، اعتکاف ہو، دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں، نکاح ہو، طلاق ہو، یہ ساری چیزیں پہلے سے تھی. تو جو چیزیں اسلام سے پہلے کی تھی وہ عربوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور عربوں کی بنائی ہوئی چیزیں بندوں کی بنائی ہوئی ہیں. خدا کا کوئی رسول ان پہ نہیں آیا تھا. مذہب کا 80% حصہ مین میڈ ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اذان انسانوں کی بنائی ہوئی اسلام کے بعد، اقامت انسانوں کی بنائی. کیوں بھائی؟ اللہ نے نازل کی ہے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی انسان خود ہے. انسان سے بڑی سچائی اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ساری کہانیاں مذہب کی، انسانوں کی اس روحانیت کے حوالے سے ہیں جو اللہ نے انسانوں کے سینے میں رکھ دی ہے. انسان کے اندر روحانیت نہ ہوتی وہ کسی مذہب کو نہ مانتا. بھائی اللہ دیا انسان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر روز اپنے خیالات بدلے. میں نے ان کو بڑا سمجھایا، ان کو آزاد کرانے کی کوشش کی، پر میرے مریدوں پہ اثر نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انسان جلدی نہیں بدلتا. آج کوئی نبی اعلان کر دے میں نبی ہوں، ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. یہ تو اللہ ہے جس نے نبی بدلائے. انسانوں کا کیا قصور تھا؟ نبی بدلائے خدا نے اور کہا اس کو مانو اس کو چھوڑو. یہ کیسے ہوگا؟ انسان میں وہ اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جج کرے. ہم دیکھیں اللہ کو مانتے ہیں. لفظ اللہ حضور کے آباء و اجداد کا بنایا ہوا لفظ ہے. عربوں کی تہذیب کہانی ہے. عرب بتوں کو الہ کہتے تھے. اب بھی لا الہ کوئی بت معبود نہیں. مولوی کا پورا معنی لکھتے بازی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بت سوائے اللہ کے معبود نہیں.
کوئی بت معبود نہیں سوائے اللہ. بت کلمے جو اج تک نہیں کڈیا. کہنا حضور آیا انہوں نے بتوں کو نکال دیا، وہ تو تمہارے کلمے میں موجود ہے. نہیں نکلا. بتوں کی کہانی فردی کہانیاں تھیں. بت بھی انسان نے اپنے تصور سے قائم کیا. اب الہ ان کو بت تھے، کوئی خاص معبود ہونا چاہیے. عربی میں خاص بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں. کتاب سے الکتاب، قرآن سے القرآن، قدوس سے القدوس. القدوس خدا کا نام ہے، قدوس نہیں. کریم خدا کا نام نہیں، الکریم ہوگا تو خدا کا نام ہے. مغالطے لگتے ہیں. تو انہوں نے جب الہ کو الف لام لگائی تو الہ ہو گیا، الہ اللہ ہو گیا. دیکھو دوستو، حضور کے باپ کا نام عبداللہ ہے. اللہ پہلے سے موجود تھا، اسلام بعد میں ہے عربوں کی تہذیب. اللہ بھی موجود، نمازیں بھی موجود، جمعے بھی موجود، نکاح طلاق اعتکاف ہر شے موجود. کیا چیز نہیں تھی؟ ایک چیز کی کمی تھی. عربوں پہ خدا کا کوئی رسول نہیں آیا تھا. دین تو ان کے پاس تھا، بہترین انسان بنانے کی کمی تھی. اللہ نے اپنا رسول بھیجا. تو عربوں کے دین میں ہر چیز تھی مگر درود نہیں تھا. مگر درود نہیں تھا. درود اسلام کے حوالے سے ہے، درود میرے آقا کے حوالے سے ہے. میرے نبی پاک کے بغیر اسلام کا کوئی دین مکمل نہیں ہو سکتا. کہنے کو تو کہہ دیتے جی ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کے حوالے سے آپ ایک نماز نہیں پڑھ سکتے. قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، قرآن میں حج کرنے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، قرآن میں روزہ رکھنے کا طریقہ. آپ قرآن سے نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں. سنو، یہ ساری چیزیں تشریح حدیث کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہنے بعد جی اللہ ہے، جی اللہ کا حکم لے کے حضور آ گئے، ہمیں مل گیا. اللہ کا حکم حضور لے کے نہیں آ گئے. سارا دین ہی یا تو میرے نبی پاک کا ہے یا میرے نبی پاک کے باپ دادے کا سارا دین ہے. یہ بات دیکھیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ایک مثال دیتا ہوں. حج فرض ہونے سے پہلے، عمرے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے سے پہلے نبی پاک نے 5 عمرے کیے. کس قانون سے کیے؟ کہنے جی شریعت خدا کا قانون ہے. نہیں، یہ شریعت میرے مصطفیٰ کے آباء و اجداد کا اور میرے مصطفیٰ کا قانون ہے. میرے نبی پاک نے 5 عمرے کی، احرام باندھے، قربانیاں دی. ایک دفعہ عمرے پہ جا رہے تھے، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے. دیکھیں میری بات سن، تو قانون تو کوئی نہیں تھا. قانون میرے سرکار کی اپنی ذات ہے. خدا کا رسول خود قانون ساز ہے. میرا رسول گیا کہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے عمرے جو تو نے میری بغیر اجازت کی ہے میں کینسل کرنے لگا ہوں. آئی کہیں اللہ کی آواز، میرے نبی مجھ سے پوچھا ہی نہیں عمرہ کرنے چلے گئے ہو. میں نے قانون نہیں بھیجا تم عمرہ کرنے چلے گئے ہو. خدا کی طرف سے وہی آتی نہیں آئی، آ سکتی نہیں. میرا مصطفیٰ خود شریعت گار ہے. قانون کی بات، قانون تو بڑے مشکل بنتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کے بعد صحابہ نے صدیق اکبر کو خلیفہ چن لیا. بھائی مولوی تو بڑے آرام سے یہ بات کر گیا اور آپ برداشت کر گئے. صحابہ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ حضور کا خلیفہ چنے؟ کیا یہ اختیار اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ میرے نبی کے بعد تم اس کا خلیفہ چن لینا؟ لکھیا کدھر؟ کیا نبی پاک ان کو اجازت دے گا کہ میرے بعد تم خلیفہ چن لینا؟ تو خدا کا حکم نہیں،
رسول کا حکم نہیں تو شرعی قانون موجود نہیں. پہلے دن سے بعض قانون جو تھے وہ تھے ہی نہیں. کہتے ہیں صحابہ نے اجتہاد کیا، ضرور کیا ہوگا. صحابہ کا اجتہاد اس طرح سے شریعت اجماع اسلامی والے تھے نا، یہ جی خلیفہ لوگ چن لیں، نامزد ہو جائے، فلانی چیز ہے، نہیں، نہ لوگ چنے نہ نامزد ہو. لا روز کہتے ہیں خدا اور خدا کا رسول کا قانون کوئی لا کے دکھایا کہ اللہ نے لکھا ہے نامزد کر دو، رسول نے لکھا ہے چن لو. قانون نہیں تھا اور ہر آدمی نے اپنی مرضی چلائی. اب صدیق اکبر کو چنا گیا، چلو وہ بھی بڑا مشکل ہے. کل اسلام آباد میں 100 بندے اکٹھے ہو کے خلیفہ چن لیں، کیا کرو؟ آپ اس مثال سے کیسے قومی اور وطن زندہ رہ سکتے؟ کوئی 100-500 آدمی اسلام آباد میں بیٹھ کے خلیفہ چن لیں تو تم بیعت کر لو؟ یہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں. یہ سارے اس وقت کی ضرورتیں تھیں. یہ لا آف نیسیسٹی تھا، یہ وقتی قانون تھا، اپنی وقتی ضرورتیں تھیں. یہ کبھی ابدی قانون نہیں بن سکتے. اشرافیاتی جو بھی تھا، کیونکہ قانون نہیں تھا تو ظاہر ہے جب قانون نہیں تو حکومت کے بڑے حقدار ہو سکتے. بخاری شریف میں ہے کہ وہ جو جھوٹا نبی مسلمہ کذاب، وہ جس نے نجدیوں کو ساتھ ملا لیا تھا، وہ خود حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا لیں تو میں اپنی نبوت چھوڑتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں، میرا اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے گا. میری بات غور سے سنیں. ایک کافر کو پتا ہے خلیفہ ہونا کتنا عام ہے، تو باقی صحابہ لولی پاپ تو نہیں لیتے، سب کو پتا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. کافر کو پتا ہے کہ حضور کی خلافت کتنی اہمیت رکھتی ہے. اس پہ میری بحث نہیں. بحث یہ ہے قانون نہ ہونا، لا آف سکسیشن نہ ہونا، حکومت نہ بننا، اقتدار کے بہت سے دعوے دار ہونے، یہ خانہ جنگی کا نتیجہ بنتا ہے. عہد فاروقی میں کچھ شور بور اٹھنے شروع ہوئے. فاروق اعظم کو سیدنا صدیق اکبر نے نامزد کیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اس کی میری زندگی میں بیعت کرو. اب تو جمہوریت گئی نا، آرڈر سے بیعت لی گئی. صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو رسول پاک نے نہیں کیا؟ صدیق اکبر نے جواب دیا میں ایسے آدمی کو خلیفہ بنا رہا ہوں کہ قیامت کو اللہ کو جواب دوں گا کہ بڑا ذمہ دار آدمی بنا کے آؤ. بھائی اللہ دیا. اگر صدیق اکبر اپنے علم سے جان سکتا ہے کہ کسے خلیفہ بنایا جائے تو صدیق اکبر کا علم میرے رسول پاک سے زیادہ تو نہیں ہے. تم سنیوں کو نا خوار کر دیا مولوی نشین کا جی ہمارے 10 امام معصوم ہیں، نے کہ جی 1.25 لاکھ صحابہ بھی معصوم ہیں، چلو چھٹی ہوئی. کس طرح؟ میرے نبی پاک سے زیادہ علم کون رکھتا؟ اگر وہ جانتے تھے تو وہ بناتے کہ فلاں میری جگہ جو ہے میرا جانشین ہے. بات سنیں، یہ سارے قانون بعد میں صحابہ نے خود بنائے. وہ باہر کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اندر کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. ان باتوں سے غرض نہیں. اسلام میں قانون نہیں تھا. عمر فاروق نے 6 بندوں کا بورڈ بنا دیا، ان سے خلیفہ چن. اب میں کیا بتاؤں، 6 بندے خلیفہ جو میں نے اسلام آباد 500 کی بات کی، آپ نے کہا نہیں مانتے. 6 والی کب مانے گا؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ مدینے پہ باغیوں نے قبضہ کر لیا، مسجد نبی پہ قبضہ کر لیا، خود جمعہ پڑھانا شروع کر دیا. اب راستہ کوئی نہیں تھا، لوگ حضرت علی کے پاس گئے. کہا نا بابا صدیق اکبر خود گئے، اس جگہ گئے جہاں انصار اکٹھے تھے اور وہ کہتے تھے خلیفہ چن لیں. سقیفہ بنو سعدہ میں گئے، عمر فاروق نامزد ہوئے. عثمان غنی 6 بندوں کا بورڈ نے چنا. اللہ گواہ میں تو فقیر ہوں، ہم تو فقیر ہیں،
میرا مولا علی کسی کے پاس نہیں گیا، خلافت خود میرے علی کے گھر میں آ کے دروازے پہ دستک دیا، دستک دی خلافت نے، مولا علی اب آپ کی ضرورت آ گئی، مدینے میں باغیوں کا قبضہ چھڑائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے یہ بات بدری صحابہ اصحاب بدر آ کر گئے، اصحاب بدر آئے، حضور ہم آپ کو خلیفہ بناتے۔ فرمایا ابھی نہیں، جاؤ زبیر کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ۔ حضرت زبیر کے بیٹے کو حضرت عثمان اپنا جانشین بنا گئے تھے، عام حالات رہتے تو حضرت علی کا چوتھا نمبر بھی نہ آتا۔ آپ کو جو بات کر اس کو بلاؤ، باپ نے آ کر بیعت کر لی عبداللہ بن زبیر کے، باپ نے حضرت زبیر نے بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے میں کچھ بات ہے، وہ کسی کو نہیں کہنے گیا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، کہیں نہیں گئے۔ فقیری یہی ہے کہ تم طلب نہ کرو، خدا خود دے۔ سقیفہ بنو سعدہ میں بحث ہو رہی ہے کہ خلیفہ چنا جائے، صدیق اکبر نے عمر فاروق کا یہ موقع ہی امت کو نہیں دیا کہ وہ عمر فاروق کو خلیفہ چنے، اس عمر فاروق نے عثمان غنی امت کو موقع ہی نہیں دیا۔ 6 آدمی پوری امت کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ ہم مانتے ہیں یہ صحابہ کا طریق ہے، مگر صحابہ کا طریق اور بات ہے اور خدا رسول کا قانون اور بات ہے۔ قانون کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں جو خانہ جنگی عہد عثمانی سے شروع ہوئی وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی۔ عربوں میں سب سے امیر ملک شام کا ملک تھا، اور یہ غلہ بھی شام سے لاتے تھے، ہر چیز شام سے لیتے تھے۔ شام فتح ہوا تو سیدنا صدیق اکبر نے وہاں ابو سفیان کے بیٹے کو والی مقرر کر دیا، جنہیں مسلمان ہوئے بھی 2 سال نہیں ہوئے تھے۔ عروہ بن ابو سفیان جو سب سے مالدار صوبہ تھا، جو جان تھی، فوت ہوا عہد فاروقی میں، تو اس نے اپنے بھائی امیر معاویہ کو خود ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا، تم گورنر ہو۔ دنیا میں گورنر ہمیشہ سینٹرل گورنمنٹ بناتی ہے، عمر فاروق نے مقرر کرنا تھا۔ خود گورنر بننا بڑی طاقت کا اظہار ہے۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ میرا اس میں بڑا بحث ہوئی کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ خود گورنر بن بیٹھے، اور عمر فاروق نے پوچھا نہیں، پوچھنا چاہیے تھا، ورنہ قوم کو شبہ ہوگا کہ کچھ ملی بھگت ہے۔ پوچھنا چاہیے تھا، کوئی گورنر بن جائے، خود بن جائے، پاکستان میں کل بیٹھے کوئی لاہور کو گورنر خود جانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام عام عہدوں پر بنو امیہ تھے۔ علی وجہ الکریم کو خلافت کی حاجت نہیں، مدینے والوں کی منتوں نے ان کا دل پسیج کیا۔ خلافت کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلی فقیری کا تاجدار تھا، میرے آقا کے علم کا تاجدار تھا، فقر کا تاجدار تھا۔ یہ سارے فیض جو دنیا میں چشتی، قادری، نوری، نقشبندی، یہ سارے فیض میرے مولا علی کے قدموں ہی سے نکلتے ہیں، کہیں اور تو جاتے نہیں، سارے ادھر سے آئے۔ خلافت خود مولا علی کے حجرے پہ چل کے گئی، اب تم خلیفہ بن جاؤ۔ بن گئے۔ کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ لمبی کہانی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ کو جب حالات پر امن ہوئے، خیال آیا کہ میرے بھانجے نے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنا گئے تھے، اور یہ حضرت علی بن گئے۔ وہ خفیہ مکے گئے، فوج اکٹھی کی، جنگ کی، جسے جنگ جمل کہتے ہیں، جنگ جمل کہتے ہیں۔ مجبوراً بصرے پہ حملہ کر دیا، حضرت علی کو مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ بڑی مشکل باتیں، اس کے پیچھے بھی ہاتھ امیر معاویہ کا ہی تھا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا، آپ علماء روز بیٹھے کہ جی میں تمہاری بیعت تب کروں گا جب تم عثمان کے شہیدوں کا بدلہ، قاتلوں کو سزا دو۔ آپ نے فرمایا تو بیعت کر، میں قاتلوں کو سزا دے لوں گا۔ نہیں مانے۔
خانہ جنگی ہوئی، بڑی جنگیں لڑی گئیں، پر میرا سوال ان مولویوں سے کہ جس وجہ سے اسلام میں خانہ جنگی 40,000 بندہ صحابی یا تابی جنگ صفین میں مارا گیا، شہید ہو گئے، جو حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی جنگ صفین، اتنی خوریزی ہوئی کس بات پہ؟ ویسے تو مقصد اور تھا، امیر معاویہ نے یہ بہانہ رکھا کہ اس حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، چلو حضرت علی نے نہیں دی، میں ایک مثال دیتا ہوں، 18 سال امیر معاویہ حکمران رہے، کتنے ہیں؟ کیا انہوں نے عثمان کے قاتلوں کو سزا دی؟ یہ تو بھٹو والا پروگرام ہے کہ میں بتاؤں گا معاہدہ تاشکند کیا ہے۔ میرا صرف مولویوں سے ایک سوال ہے، میری کیسٹیں جاتی ہیں کہ اگر حضرت علی سے جس کی آیت پہ مخالفت کی، حضرت علی کی بیعت نہیں کی، مازارائی کی، جنگیں کی، یہ بنو ہاشم اور بنی امیہ کی جنگیں بن گئیں، میری بات سنیں، سارے وسائل امیر معاویہ کے پاس تھے، شام تو ان کے پاس تھا، کیا وہ بزرگ ہمارے محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود حکمران بننے سے کیا عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دی؟ اور جواب آئے گا نہیں دی، پھر ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں؟ جو خانہ جنگی کی بنیادیں بنی، علی کرم اللہ وجہ کریم فقیر آدمی تھا، حضرت عمر فاروق نے بڑے تکڑے تکڑے وظیفے لگائے ہوئے تھے صحابہ کے، عہد فاروق کے صحابہ تقریباً کروڑ پتی تھے، کیا تھے؟ بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، ورنہ میں ابھی ایک کی مثال دیتا کتنے پیسے تھے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا پرانی امتیں جب مال غنیمت اکٹھا کرتی تھی نبی، تو اللہ کی ایک مقدس آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی، یہ نبیوں پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، ہم پر صرف ہماری غریبی دیکھ کر وقتی طور پہ حلال ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ عہد فاروقی میں صحابہ کروڑ پتی ہو گئے تھے، اس کے بعد جو مسلمان پوری دنیا لوٹ کے لے جاتے رہے، اس کا قانون کیا بنے گا؟ اب تو غریبی نہیں رہی تھی، حضور نے تو فرمایا ہماری غریبی دیکھ کر عارضی طور پہ حلال ہوا ہے، یہ تو 1000 سال تک دنیا کو لوٹ کے لے جاتے رہے، عورتیں اٹھا کے لے جاتے رہے۔ دوستو کہانیاں نہیں سننی، مولا علی نے وظیفے بند کر دی، یہ بیت المال یتیم کے مال کی طرح ہے، میں اتنے بڑے وظیفے کیسے دوں؟ نتیجہ کہ سارا مدینہ مخالف ہو گیا، وظیفہ خور تھے سارے، آپ کو مدینہ چھوڑ کے کوفہ کا دارالحکومت بنانا، کوفہ میرے مولا علی کا دارالحکومت بھی اور کوفہ میرے مولا علی کا مدفن بھی۔ اب ظاہر ہے جب حضرت علی کوفے گئے تو ان کے سارے دوست، ان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے کوفے گئے ہوں گے، کہتے ہیں نا کوفیوں نے خط لکھے، ظاہر ہے اور کسی شہر سے نہیں آئے، اسی لیے آئے کہ وہ حضور مولا علی کا دارالحکومت تھا، مدفن ہے، دوست ساتھ گئے ہوں گے، انہوں نے امام حسین کو چٹھیاں کی ہوں گی، عقل کی بات ہے۔ یہ اب حضرت علی کے بعد امام حسن خلیفہ بنے، امیر معاویہ فوجیں لے کے آ گئے، پہلے قرآن نے پہ ٹانگ دیا، کہاں کہاں بات کروں، وقت بڑا لگ جائے گا، پھر صحابہ نے کچھ معاہدہ کرا دیا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے لے لیے، کپڑے لے لیے، خلافت چھوڑ دی، پیسوں اور کپڑوں پہ نبی کا رواسہ خلافت نہیں بیچتا، ہوشیار رہو۔ یہ کہانیاں ہماری کتابوں میں حتی کا لکھی گئی، معاہدہ یہی ہوا تھا کہ امیر معاویہ بزرگ ہیں، ہاں امت کے ماموں ہیں، ان کی ہمشیرہ حضور کے گھر تھی، لیکن یہ کوئی ان کی مرضی سے یا حضرت سفیان کی مرضی سے نہیں، انہوں نے ہجرت کی اور حضور سے نکاح کیا، حضرت حبشہ کی کہانی ہے۔ امیر معاویہ کے بعد امام حسن خلیفہ ہوں،
اب امیر معاویہ کے دور میں امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا، بیوی نے کر دیا، کس طرح بھی ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ امام حسن نہیں رہے تو امیر معاویہ کا اختیار ہے۔ نہیں، امیر معاویہ کا اختیار نہیں تھا، معاہدہ ہو چکا تھا، اب امام حسن نہیں تو حسین بنے گا۔ امیر معاویہ اپنا جانشین نامزد کر سکتے ہی نہیں تھے، جو معاہدہ نبی کی آل سے ہو چکا تھا۔ حکومت کی بات نہیں، یہ اصول کی بات ہے۔ میرے نبی پاک کا فرمانا ہے کوئی آدمی آپ کا حق کھا گیا، جاؤ ڈٹ جاؤ، لڑو، اپنے لیے لڑو جو حق کھاتا ہے۔ اگر تم مر بھی جاؤ تو تم شہید شمار ہوگے، میں تمہیں جنت میں دوں گا۔ اپنا حق چھوڑنا نہیں، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے اپنا حق چھوڑنا۔ فرمایا جو اپنے حق کی موت آ گئی، یہ شہادت کی موت ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا، میرا آقا امت کو بزدلی کا سبق نہیں سکھاتا، جرأتوں کا سبق، جرأتوں کا تہذیب ہے یہ۔ اب امیر معاویہ نے یزید کو جانشین بنا دیا، صحابہ نے بیعت کر لی۔ میں نے ایک پی ایچ ڈی حدیث، کیونکہ حدیث جو مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کر گئے دیکھ صاحب، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں حدیث کی روایت اس بندے سے ہوگی جو انتہائی پاکیزہ ہوگا، جس کی سچائی کی دنیا قسم کھائے گی، جس کے تقوی اور کردار پہ انگلی نہ رکھ سکے، جس نے کبھی کسی بازار میں کھڑے ہو کر کوئی چیز کھائی نہ ہو۔ میں نے کہا جناب بتاؤ، جو حدیث رسول ہم تک آئی سوائے 5-6 بندے جنہوں نے بیعت نہیں کی، ساری امت نے بیعت کی، تو ان ساری حدیثوں میں ایک راوی تو وہ ہوگا نا جس نے یزید کی بیعت کی ہے۔ ہر حدیث میں ایک راوی وہ ہوگا جس نے یزید کی بیعت کی۔ تو میں کہا تمہاری حدیث کا کیا مقام رہ جائے گا؟ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ حدیث کا سب سے بڑا باپ امام زہری ہے۔ امام زہری شاگرد ہے، کی کہتے ہیں دادا پوترا شاگرد عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ، جو حدیث کا کہتے ہیں گولڈن۔ حضرت بن مدینہ رہ کر حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ ذرا توجہ دیکھو، وہ جو چھوڑو جذباتی کر رہا، مدینے میں رہ کر حضرت علی کی بیعت، حضرت علی نے کچھ نہیں کہا جن لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، مدینہ سے اٹھا، یہ وظیفے رولے سارے ختم ہو گئے۔ نواسہ رسول تھا، مدینہ کے در و دیوار چیخ اٹھے، مکہ مکرمہ در و دیوار چیخ اٹھے، حرمین کریمین کے۔ نبی کے گھرانے سے یہ سلوک کیا جائے جو کربلا والوں نے کیا۔ مدینے کے لوگوں نے یزید کی بیعت، وہ جانتے تھے ایک شہر 3 بر-اعظم پر مشتمل اتنی بڑی سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اب ان میں حسین کی محبت آ گئی تھی۔ اگر وہ کربلا میں کھڑا ہوتا ہے تو مدینے والے بھی اپنی کربلاؤں میں کھڑے ہوگا۔ ایک شہر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑی تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک ایک بندے کے پاس جاتے تھے اور مدینے والوں کو سمجھاتے تھے کہ اٹھو یزید کی بیعت کرو، اگر تم یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو تمہیں حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ انا للہ، جس بندے مکے میں رہ کر مدینے میں حضرت علی کی بیعت نہیں کی، وہ بندہ لوگوں سے کہتا ہے اٹھو یزید کی بیعت کرو، جو توڑی ہے واپس لو۔ تو جو بندہ یزید کے حق میں ووٹ لیتا ہے، مولا علی کی بیعت نہیں کرتا، اسے وہ کیسی ہو؟ آج جھاکے کھول دیا، کیا اس میں؟ یہ حدیث کہانی نہیں، یہ قصوں کی، یہ جرتوں کی کہانی ہے،
یہ 8 ذی الحج تھی، پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، میرے نبی کے نواسے پہ پریشر تھا یزید کی بیعت کرو، یہ جبری بیعت لینا کہاں لکھا، یہ کون سا اسلام؟ وہ مجبوری میں حج کو چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دنیا تو حج کرنے مینا کی طرف گئی، اللہ کے رسول کا نواسا عراق کے لیے روانہ ہوا۔ خدا حافظ کا اس شہر کو اللہ جرت کی داستان، جب سارے صحابہ ماشاءاللہ جو مولوی کہتے ہیں معصوم سے معصوم سانی یزید کو فرق نہیں پڑا تو میرے نبی کا نواسا کر لیتا تو کہانیاں گڑھتے ساری دنیا کر لے۔ پہلی بات تو یہ تھی معاہدے کی خلاف ورزی تھی، یہ ان کا حق تھا، اور نمبر 2 یزید جیسے حکمران کو نبی کا نواسا قبول نہیں کر سکتا۔ کوئی ذاتی جاگیر کا مسئلہ نہیں، امت کا مسئلہ۔ اگر وہ بیعت کر لیتے نہ جانے کتنے یزید اور آ جاتے ہیں، اللہ گواہ کوئی گستاخ ہو تو یہ الگ بات ہے۔ اس امت میں 1400 سال پھر کسی بندے نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، نہیں رکھا، یہ نفرت کی دلیل ہے۔ 1300 سال کی نفرت کی دلیل ہے، کسی اہل سنت نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ با یزید مسلم، با یزید اور یزید نہیں رکھا۔ خود یزید کا بیٹا، میں مولویوں سے بحث کرتا ہی نہیں، کربلا کے بعد جب مدینے میں یہ خبر پہنچی، یہ بڑی خوفناک خبر تھی، مدینہ تو شہر نبی تھا، در و دیوار رو اٹھے۔ یزید نے اب مدینے پہ حملے کا حکم دیا، کوئی شخص کمانڈر نہیں بنتا تھا، ایک بدبخت تھا جس کے مقدر میں لگا، کوئی کمانڈر یہ راضی نہیں تھا کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے۔ مدینے پہ حملہ کیا گیا، ہزاروں کی بنو امیہ کی فوج آئی۔ یزید نے ان کو کہا کہ اگر تم شہر فتح کرو تو 3 دن تک تمہیں لوٹ مار کی چھٹی ہے۔ کس شہر میں؟ حرم رسول میں۔ ایک شریعت کہتے ہیں حدیث نے یہ شریعت بدلنا نہیں تو کیا، جس شہر کو میرا آقا حرم قرار دے اس شہر میں یزید لوٹ مار کی اجازت دے، تو یہی شریعت توڑنے والی بات تھی۔ تو 3 دن تک بنو امیہ کی فوجیں نے لوٹا، صحابہ کی بیٹیوں سے بدکاری کی۔ اللہ معافی دے، مسجد نبی میں گدھے اور گھوڑے باندھ دیے۔ یہ مسلمان تھے؟ چل حسین کی بات تو چھوڑو، حسین کے نانے کے مسجد میں گھوڑے کھوتے باندھتے، کہتے ان کو کافر نہ کہیں، ان کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ آپ بتائیں۔ اس سنی مولوی نے محنت کر کے آپ کو نبی کی آل سے دور کیا، 10,000 والا مولوی لے آئے، 25,000 والا مولوی لے آئے، محرم کا دن وہ تقریر کرے گا تو نبی کے نواسے کا نام نہیں لے گا، وہ تقریر شروع کرے گا، فضائل صحابہ بیان کرنے شروع کر دے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ منافق جو مولوی میرے نبی کی آل کا نام نہیں لینا چاہتا اس کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ وہ سنی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، جو میرے آقا کی نواسے کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی کبھی کوئی بات نہیں کرتا، اس کا اسلام سے رشتہ ہی نہیں آتا۔ تو ہم لٹتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی محرم میں آیا، اس نے محرم کی بات کی کبھی؟ جو لوگ اپنے سینوں میں میرے نبی کی آل کا بغض رکھتے، میں نے تو پچھلے 4 سال 3 سال نبی پاک کے آباء و اجداد کی جنگ لڑی، اللہ کا میں نبی پاک کی آل کی جنگ بھی میں ہی لڑوں گا۔ کون
سکتا ہے؟ میرے نبی کی آل اطہار جیسا کون ہو سکتا ہے؟ بات سنو، دنیا میں کبھی کوئی دوسری عورت فاطمہ الزہرا نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی دو عورت سیدہ آمنہ کا رتبہ نہیں پا سکتی کوئی، ہاں جس وہ، اور دنیا میں کوئی اور حسین نہیں آ سکتا۔ میری بات غور سے سنیں، یہ وہ لوگ تھے جو زمانے میں آئے، پھر کبھی کوئی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ہم کیوں نہ پیار کریں؟ ہم تو اس کے نانا کی امتی ہیں۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، میرے آقا خطبہ تھا، ہمارے مولوی جمعے میں بولنے نہیں دیتے، ہلنے نہیں دیتے، کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے رکھو، گھٹنوں پہ رکھو۔ غلامی سکھائی ملا نے انسان کو۔ کہتے ہیں نا مسجد میں نماز میں مساوات ہے، مساوات تب ہوتی جب امام ساتھ کھڑا ہوتا۔ یہ مساوات نہیں، یہ لیڈرشپ ہے۔ مسجدیں ان کے اڈے ہیں، پیچھے اس امام کے۔ میرے بھائی، ان مولویوں نے اہل سنت والجماعت کو، جو فقیروں درویشوں کے ماننے والے ہیں، کوئی چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو، نشائی ہو، دنیا کا کوئی سلسلہ ہو، وہ تو میرے نبی کی آل تک جاتا ہے۔ تم نے کسی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کس لیے دیا؟ یہ بیت توبہ، توبہ تو بغیر کسی وجہ کے ہو سکتی ہے، اس میں کسی کے ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بزرگوں نے، میں بتاتا ہوں، بڑی مشکل سے یہ راستے اختیار کیے تھے۔ یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، اندازہ یہ ہوتا کہ ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں، اپنے مرشد کے ہاتھ میں، جاتے جاتے میرے نبی کریم کی آل اطہار کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دے دیا۔ ہاتھ ہاتھ تو دے دیا رسول پاک کی آل کی محبت میں، مگر آل کو بھول گئے۔ بھائی اللہ دیا ایک بچہ، آپ کا، میرا، پوترا دوترا، ایک رات پیاسا رہ جائے، ہم پتہ نہیں کیا کر جائیں، ایک دن بھوکا رہ جائے، پتہ نہیں ہم کیا کر لیں۔ یہ بچے کہاں، وہ بچے کہاں؟ یہ انسانی عظمتوں کی داستان ہے۔ جمعے کا خطبہ، اور دو چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں کسی طریقے سے داخل ہو گئے، آ گئے، حسنین کریمین داخل ہوئے۔ پوری مسجد میرے نبی کریم کے غلاموں کی ہے۔ آپ حکم دیتے، اٹھ ابو ذر غفاری، بچے اٹھا، اٹھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچے اٹھاؤ، اٹھو عمر فاروق، بچے اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ حکم دے سکتے تھے کہ نہیں؟ کوئی کہہ سکتا تھا میں نہیں اٹھاتا؟ سارے غلام کھڑے تھے، میرے آقا حکم دیتے کوئی اٹھا لاتا، پر میرے آقا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹا نواسا میرا ہو، گود اٹھا کے کوئی اور لائے۔ میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیا، سبے چیرتے ہوئے گئے اور بچوں کو گود میں لے لیا۔ بچوں کو گود میں لی، اور سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آج کل تو پیمپر ہیں، اس زمانے میں پیمپر نہیں تھے۔ میرے حضور کہہ سکتے تھے بچوں کو گھر واپس بھیج دو، بچہ کپڑوں پہ پیشاب نہ کر دے، یہ خدا کا گھر ہے، اس میں حسین پیشاب نہ کر دے، حسن پیشاب نہ کر دے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ میرے آقا کے آباء و اجداد اتنے پاکیزہ تھے کہ ان کا خون بھی پاکیزہ تھا، میرے آقا کی آل بھی اتنی پاکیزہ ہے کہ حضور کو شک نہیں ہوا، کر دے تو کر دے، مگر میرے رسول نے بچہ واپس نہیں بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہداء کربلا۔ میرے آقا نے گود میں بٹھا لیا، حسنین کریمین گود میں آئے تو میرے آقا کی تقریر ہی بدل گئی۔ خدا جانے کیا مسئلہ بیان کر رہے تھے، آپ نے بچوں کو گود میں بٹھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ امت گواہی دیتی رہے، یہ میرے محبوب ہیں، یہ بچے مجھے بہت پیارے ہیں،
میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے میرے رب کریم جن سے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کر۔ میرا رسول پاک دعا کر رہا ہے، حسنین کریم میں گود میں بیٹھے ہیں، میرے آقا کے پیار کا انتہا صحابہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں میرا آقا حج کر کے آتے ہیں، یہ حج حجۃ الوداع ہے، ایک ہی حج کیا نا، راستے میں خم غدیر کے مقام پر روز شیعہ حضرات اور کہتے میرے آقا نے ایک تالاب کے کنارے اونٹوں کے پالانوں سے ایک ممبر بنایا اور میرے آقا نے تقریر کی، سنیوں کو روز خم غدیر کا خطبہ، آیت تطہیر امہات المومنین کی شان کی نظر بھی میں کبھی تھوڑی بتاتا ہوں۔ میرے آقا نے خطبہ دیا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا اور میں نے وہ اختیار قبول کر لیا، ان قریب شاید میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یعنی زندگی اور موت پہ اختیار دیا۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری یاد ہے۔ مولوی نے دونوں سنت دسی ہے، ایک قرآن کی دوئی سنت۔ خدا کا رسول کہہ رہا ہے ایک میری یاد ہے اور ایک میرا قرآن ہے۔ یہ کسی تکڑی کتاب میں حدیث نہیں، مشکات میں نہ جانے کہاں سے لکھی گئی، بخاری مسلم کسی کتاب میں نہیں کہ حضور کہا میں اپنے بعد سنت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہمیں تو سنت پہ لگا دیا مولویوں نے۔ میرا آقا فرماتا ہے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، خبردار میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا، میری آل بیت کے اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا، میری آل بیت کے بارے میں اللہ سے خوف سے ڈرتے رہنا، اور فرمایا میری آل بیت حوض کوثر پر پھر میرے ساتھ ہوگی۔ 23 سال میرے نبی پاک نے دین بتایا، 23 سال محنت کی، اور پھر دنیا سے جاتے وقت خدا کا رسول اپنی اولاد کے متعلق پریشان تھا۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ نہیں خوفناک بات؟ میرا آپ کوئی میرے باپ کے مرید بیٹھے، دادے کے بھی تھے، ابھی کوئی صوفی صاحب سال چھویں بات ہے، کوئی اشعارو باپ کے مرید بیٹھے ہیں، چچا کے مرید بیٹھے ہیں۔ کبھی میرے باپ نے ساری زندگی نے کہا میرے مریدوں میرے پتر کا خیال رکھنا، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں کہی ہوگی، نہ میں کبھی کہہ کے جاؤں گا میرے ری کا خیال رکھنا۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ 20ویں صدی کا مرید ہے، 20ویں صدی کا پیر ہے۔ میرے حضور مجھے فرماتے تھے بیٹا تو جمعے نہیں پڑھا سکتا، تو بیمار ہے، تو راتیں باہر نہیں رکھ سکتا، تو بیمار ہے، تو صرف چلے جانا۔ مجھے حضور نے فرمایا تم جانا، پیر بھائیوں کو ملنا، چائے کا کپ پینا، لوٹ آنا، اتنی دیر میں تیرے باپ ہے، تیرے باپ کا سارا باہر ہو جائے گا۔ مجھے تو یہ میں سارا فالتو کام کر رہا ہوں، اتنی یاد تھی کہ چائے پی کے لوٹ آنا، تیرے باپ کا باغ اسی طرح ہرا ہو جائے گا۔ یہ 20ویں صدی کا خدا کا رسول ہے، سامنے صحابہ کھڑے ہیں اور میرے آقا فرما رہے ہیں میری آل بیت کے بارے میں خدا کا خوف کرو۔ میرے آقا نے اپنے علم سے دیکھ لیا ہوگا، جان لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا کہ میری آل کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے۔ آپ بتاؤ اسلام کی کیا تصویر سامنے آ رہی ہے؟ یہ بڑی خوفناک تصویر ہے جو سامنے آ رہی۔ کہانیاں بنانی آسان ہے، حقیقتیں بڑی مشکل ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے سمجھایا نہیں؟ کیا سارے صحابہ نے سنا نہیں؟ کیا کسی صحابی نے یزید کے کان میں نہیں کہا کہ اللہ کا رسول کہہ گیا تھا میری آل کا خیال رکھنا؟ کیا کسی امیر معاویہ کے کان میں کسی صحابی نے نہیں کہا اللہ کا رسول کہہ گیا تھا میری آل کا خیال رکھنا؟
حضور کو، نبیوں کے تاجدار کو، مدنی تاجدار کو دنیا سے جانے کے بعد اپنی اولاد کی فکر تھی. میں فکرہ استعمال نہیں کر سکتا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، بڑی مشکل ہے. صرف یہ ایک حدیث دے کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. 23 سال دین بتایا، جنگیں کی، اللہ کی راہ میں مومنوں کے لیے جنتوں کے دروازے کھلوائے، رحمتوں کے دریا بہائے، رحمتوں کے دریا بہائے. وہ رسول اپنی امت سے کہہ رہا ہے میری اولاد کا خیال رکھنا، خدا کے خوف کرنا، اللہ کا خوف کرنا. پھر اس امت نے اللہ کا خوف کیا نہیں. وہ بابا یہ بیان کرنے کی کہانیاں نہیں ہیں. اللہ رسول پاک کی یہ حدیث خود بخاری کہتا ہے کہ 20 اصحاب بدر اس کے راوی ہیں. چھوٹی موٹی حدیث نہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے. اسی میں حضور نے یہ کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایسے شیعوں نے اس حدیث کو پکڑا، لیکن اصل بات تو میرے آقا اپنی آل بیت کی کر رہے تھے. میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو مولا یہ جتنے فقیر ہے، یہ جو معین الدین چشتی ہے، یہ جو حضور غوث پاک ہے، داتا گنج بخش علی حجویری ہے، حضور انہوں نے آپ کی بات مانی ہے، انہوں نے ملا کی بات نہیں مانی، انہوں نے تیری آل کا دامن تھاما ہے. جتنے فقیر ہیں یہ آل کا دامن تھامنے والے ہیں، جتنے سلسلے ہیں یہ آل کا دامن تھامنے والے ہیں. تو قرآن چھوڑ گیا، آل چھوڑ گیا، ہم نے آل کا دامن پکڑ لیا. پوچھے سلسلے کیسے بنے؟ ٹائم نہیں، ایک جگہ اتنے واضح نہیں ہو سکتے. انہوں نے آل کا دامن پکڑا. ان کو بڑا پتا تھا قرآن ہے اور آل ہے. میرے دوستو، وہ عصر کا وقت ہے. کوئی ہمارے مولویوں نے ہمیں آل بیت سے دور کر دیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ جو آل بیت کا نام نہ لینا چاہے اور نماز میں کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ منافق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تیری تو آل محمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہی درود پڑھنے والے کربلا میں بھی کھڑے تھے، نماز یہی پڑھی ہوگی اللہم صلی علی محمد، یزیدی لشکرنے والا آل محمد، مگر آل محمد تو پیاسی کھڑی تھی سامنے. بھوک اور پیاس سے پانی کا گلاس نہیں مانگا. آل یزید تھے کہ چھوٹا معصوم بچہ 1.5 سال کا، یار ایک گلاس پانی دے دو، نہیں مانگا. ایک بچہ پیاسا ہو ماں باپ کو نیند نہیں آتی. میں نے نہیں پڑھا کہ وہ بچے روئے ہوں گے، چیخے ہوں گے، بلکے ہوں گے پانی کے لیے، کوئی ایسی روایت نہیں. اس لیے یہ نبی کا گھرانہ ہے. دنیا روزہ رکھ گئی، میرے نبی کی آل نے بھی روزہ رکھ لیا. نہیں سی پانی تو نہ بھائی، ورنہ پانی کی کیا مجال ہے. موسیٰ عصا مارے، چشمہ نکل آئے. عمر فاروق حکم دے نیل میں پانی آ جائے. اورنگزیب حکم دے راوی دور چلا جائے. بابا جی چرائی چھوٹا مارے، پانی نکل آئے. آج میرے نبی کا دروازہ کھوٹا مارتا، پانی کے چشمے نکل آتے، دریا بہ جاتے، پر میرے نبی کی آل روزہ رکھتے. روزہ رکھی میرے رسول کی آل. کیوں نہیں نکل سکتا تھا کہ نہیں نکل گیا؟ کوئی جگہ کہے کہ میرا حسین مارے تو پانی نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا؟ حالانکہ چشمے کو چھوڑو، میرا 1.5 سال کا نبی کا شہزادہ انگلی سے اشارہ کرتا، فرات رخ موڑ کے آ جاتا.
دریا رخ موڑ لیتا، یہ وہ نہیں تو عام لوگ تو نہیں ہے، مگر ہر ظلم برداشت کر گئے، ہر ظلم برداشت کر گئے۔ کون کون سے؟ آج کسی کا جوان بچہ مر جائے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، اللہ نہ کرے پڑے۔ جن کو خدا نے بچے دیے وہ زندگی والے ہو، میری دعا ہے۔ ہم کربلا والے نہیں ہیں، ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک جوان بچہ مرے، کسی کو رزق کی تنگی ہو، کسی کو بیماری ہے، کسی دنیا میں جتنے غم آپ گن سکتے ہیں نا انگلیوں پہ گنتے جائیں، یہ سارے غم کربلا والوں کو درپیش تھے۔ جان کی تو بات چھوڑو، ساتھ عفت مآب بیٹیاں تھیں۔ میں نے اس میں میرا نام آتا ہے، میں نے کبھی ایسے کیا تو نہیں، لیکن ایک بات آ جائے، چلو آ ہی گئی یہ، یا قسمت یا نصیب۔ بی اے میں پڑھتا تھا، ان دنوں مجھے بڑا شوق تھا عبادت کا، تہجد کا، قرآن پڑھنے کا۔ ایک رات میں خواب میں سویا تو میں نے دیکھا مدینہ شہر ہے، قرآن، دنیا قطاریں باندھ کے کھڑی ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں خاتون جنت کی سواری آ رہی ہے۔ بھائی اللہ دیا، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اب جب اونٹ آیا تو یہ نظر تو آتا تھا اس اونٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ محسوس ہوتا تھا، مگر نظر نہیں آتا۔ میں وہ خواب کا عالم ہے، جو بندے کھڑے، میں کہتا ہوں بی بی صاحب نظر تو نہیں آتی، تو مجھے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہمیں کیسے نظر آ سکتی ہے، ان کا تو فرشتوں سے بھی پردہ ہے۔ ذرا یہ خواب دیکھو، اس گھرانے کا فرشتوں سے پردہ ہے، یہ تمہیں کیسے نظر آ سکتی؟ اب خواب کا عالم تھا، خواب میں اللہ تعالیٰ معافی دیتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا فرشتوں کا پردہ ہے، تو میں جو بچے ناراض ہو جاتا ہے نا چھوٹے، اس طرح میں ناراض ہو کے لائن سے باہر نکل گیا، کہا پردہ ہوگا تو فرشتوں سے ہوگا، میں تو بیٹا ہوں، وہ فرشتوں سے ہوگا، میں بیٹا ہوں۔ جب میں تھوڑا سا تکیر سے باہر نکلا تو میں نے محسوس کیا کہ خاتون جنت کی اٹھنی بیٹھ گئی، تشریف لائیں، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ مسئلے کتوں آئے، میں تو دنیا کی کتاب کوئی نہیں پڑھی، ہاتھ پھیرا۔ بیٹا نماز قائم رکھنا، مگر جی فکر دیکھیں، میری آنکھ کھلی، میں یہ مسئلہ سوچ رہا ہوں کہ اس گھرانے کا، یعنی چہرہ پھر بھی نہیں دیکھا، سر پہ ہاتھ الگ رکھا۔ میں اپنے نانا سے پوچھنے، بہت بڑا عالم تھے، مولانا یوسف بنوری کے باپ سے پوچھنے کا، کیا یہ مسئلہ درست ہے کہ یہ فرشتوں کا پردہ تھا؟ یہ تو پردے والی بات ہے، یہ مسئلہ درست ہے کہ اس گھرانے سے فرشتوں کا پردہ ہے۔ پھر میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، قبلہ ارشاد باز سے پوچھا، میں نے علماء سے رابطہ کیا۔ یہ مسئلہ میرے لیے بڑا عجیب تھا کہ جس گھر سے فرشتے پردہ کرتے ہیں ان کا نامہ اعمال کون لکھتا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بتایا کہ حضور کی روح قبض کرنے ملک الموت آ گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی غلام کی بھی روح قبض کرنے ملک الموت نہیں آ سکتا، جب بھی آئے گا جنت کے فرشتے آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، بڑی مرتبہ بتایا۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ میں اپنی اونی نانا جی بڑا درویش، میں نے کہا فقیر تو نہیں، فقیر دیکھے تو ہے نا۔ مولوی شام الحق تھانوی جو بندی بیٹھا تھا، وہ بیڈ میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ قبلہ ارشاد بھائی پتی کسی پشاور گئے، وہ بھی تھے، تو آپ نے نانا جی نے فرمایا کہ ولی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ملک الموت نہ کھڑا ہو سکے۔ یہ تو نبی کی کہانی تو چھوڑو نا، ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ملک الموت نہ چھوڑے، اور میرا دعویٰ ہے جو مر رہا ہے لاؤ سے میرے سامنے، وہ مرے گا نہیں۔ مولوی صاحب کی رگ پھڑکی، کہنے لگی جب اللہ والا اس کے ملک الموت سامنے ہی نہیں آ سکتا تو پھر مرتے کیسے؟ انہوں نے کہا تو مولوی ہے بیوقوف، بیٹھ جا،
اللہ والے ملک الموتوں سے نہیں مرتے، وہ اس کی رضاؤں پہ جیتے ہیں، اس کی رضاؤں پہ مر جایا کرتے ہیں. یہ اللہ والا ذکر. بیٹھ جا. وہ گھرانہ جس گھرانے میں فرشتوں کا، یہ مطلب میں نانے سے بھی پوچھا، باپ سے بھی، چچا سے، ان کا درست خواب تو وہاں دیکھی، پریشانی رہی. جس گھرانے کا فرشتوں سے پردہ تھا، ان عورتوں کو توہین کی گئی، بیویوں کو کپڑوں سے باندھ کر، ہاتھ باندھ کر، اونٹوں کی دموں سے وہ ہاتھ باندھ دیے. یزیدی لشکر اونٹ پر سوار تھا، نبی کی بیویاں پیدل، نبی کے گھرانے کی بیویاں پیدل چل رہی تھی. یہ کربلا سے شام تک کا سفر تھا. کوئی ہے اس کا اندازہ کرنے والا؟ عزت مآب جن سے فرشتے پردے کر رہے تھے، وہ بیویاں پیدل تھی، یزیدی لشکر سوار تھا. یزید کا دربار آ گیا. اللہ اکبر. یزید سیدہ زینب میرے امام کی ہمشیرہ محترم، بڑی جرتوں والی تھی. اس سارے قافلے میں اس کی جرت نے بچوں کو بچایا، بچیوں کو بچایا. کربلا والے سچے نہیں تھے؟ اب بات کرو یار، کرو. آج مسجد میں بیٹھے وہ سچے نہیں تھے؟ سچے تھے. پھر سنو، کربلا کی شام ہو رہی ہے. آخری شہید جو تھا وہ خود میرے نبی پاک کا نواسا تھا. بھانجے بھتیجے پہلے جان دے چکے تھے. ساری لاشیں میرا امام اٹھا کے لایا، مگر میرے امام کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. وہ جسم مبارک اٹھانے والا وہ تو بچوں کے بھی لے آئے، بھانجوں بھتیجوں کے لے آئے. اب میرے امام کی جسم مبارک کو کون اٹھائے؟ رات کا اندھیرا پھیلا. سیدہ زینب آہستہ آہستہ بڑی بہن تھی، وہ اس جسم عطر کے قریب پہنچی. پہنچ کر اس نے منہ مدینے کی طرف کر لیا، اور مدینے کی طرف منہ کر کے سیدہ زینب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. کوئی کہنے والی بات ہے؟ اگر سیدہ زینب نے نانے کو آواز دی، کوئی کہہ سکتا ہے شرک؟ کربلا والے سچے تھے. اگر سیدہ زینب کربلا سے میرے رسول پاک کو آواز دے سکتی ہے، ہم یہاں سے کیوں نہیں دے سکتے؟ ہے عموری کے غلام ہے، غلام ابن غلام ہے. یا رسول اللہ، یہ حسین ہے. رات کی تاریکی ہے، بہن بیٹھی رہی. اللہ اکبر. یزید کا دربار ہے. یہ پیدل سفر ہے جی. کوفہ عراق میں ہے، شام دوسرا ملک ہے. کتنے 15 دن، 20 دن، مہینہ یہ پیدل چل کے نبی کا قافلہ، گھرانے کا قافلہ. یہ جب یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید سیدہ زینب کو کہتا ہے، دیکھا تمہیں تمہارے خدا نے کتنا ذلیل کیا. یہ مسلمان ہیں، یہ یزیدی ہیں. آپ نے بات سنی، جواب دینے لگی. اتنی دیر میں کوفے کی مسجد میں اذان شروع ہو گئی. آپ خاموش ہو. اذان دینے والا جب پہنچا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. سیدہ زینب یزید سے کہتی، یہ محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ کس کی اذان دلوا رہا ہے؟
یہ تو میرے نانے کی عذاب دی جا رہی ہے کہ وہی رسول ہے. بڑی جرتوں کی، عظمتوں کی، یزیدیوں کے ظلم کی. اسلام معصوم بچوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. کہتے ہیں جی فرعون نے بچے ذبح کرائے، فرعونوں والا کام انہوں نے بھی کیا، معصوم بچے شہید ہوئے، 1.5 سال کا بچہ بھی شہید. سید علی اصغر، یہ کربلا کیا سبق دیتی ہے. پھر میں بات کرتا ہوں، کسی کو رزق کا غم ہوگا، کسی کو اولاد کا پرابلم ہوگی، کسی کا کوئی مقدمہ ہوگا، کسی کو کوئی بیماری ہوگی. جتنا زمانہ غم گن سکتا ہے وہ سارے غم کربلا والوں کے ساتھ ہے. اور دنیا میں وہ جو کربلا والے کربلا میں کھڑے تھے ان سے زیادہ نیک بندہ اور سجدے کرنے والا دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں. ان سے بہتر انسان اس وقت پورے عرض پر کوئی موجود نہیں تھا. جب کوفی لشکر کو میرے امام نے خطاب کیا، کوفے والوں اس قرۂ عرض پر میں ہی ایک نبی کا نواسا ہوں. سنو، جس بندے کو پتا ہو کہ میں نے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد شہید ہو جانا ہے وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. میرے نبی کا نواسا تو جھوٹ بول سکتا ہی نہیں، سچ کے لیے تو جان دینے لگا تھا. آپ نے فرمایا کوفے والا دیکھو، میرے علاوہ اس دنیا میں اب اس کرۂ زمین پر نبی کا نواسا کوئی اور نہیں ہے. سنو، اٹھ ابو سعید خدری سے پوچھو، فلاں صحابہ کے نام لیے، کیا میرے رسول پاک نے نہیں فرمایا تھا کہ حسن اور حسین نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں؟ یہ گونج دیکھو جو کربلا کے ریگداروں میں گونج آ رہی ہے. یزیدیوں تمہاری دنیا میں حکومت ہے، یزیدیوں تم مجھے شہید کر لو گے، مگر جو حکومت اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے رتبہ دیا ہے وہ میرا ہی رتبہ ہے. حسن حسین جوانان نے جنت کے سردار. نانا بتا گیا، کسی نے نہیں کہا غلط کہہ رہے. پر جو بات موت کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث ہے. وہ میرے آقا نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. بوڑھے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ فرمایا نہیں جنت میں سارے جوان جائیں گے. جب جنت میں جوان جائیں گے تو جوانوں کا سردار تو میرا حسین ہوگا. یہ بھی حدیث ہے. وہ میرے آقا کو یہ خبر ہو گئی تھی، خوابیں آئیں، صحابہ کو ہو گئی. ام فضل نے سرکار نے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی. میرے آقا جانتے تھے، میرے آقا نے امت کو سمجھایا. آقا جانتے تھے میرا حسین شہید ہوگا. حسین بھی جانتا تھا کہ میں نے نانا کے نام کی لاج رکھنی ہے، ورنہ بیعت کر لیتا. لا یار یزید کی بیعت کرتے ہیں. اتنے صحابہ نے کر لی، مولوی ان کو کہتے ہیں وہ معصوم ہیں تو میں بھی بیعت کر کے معصوم ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ کا بات یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اتنی میتیں آئیں، اپنے نوجوان بھانجوں بھتیجوں کے لاشوں کے ٹکڑے اکٹھے کیے، چادر میں ڈالے، اپنے کیمپ میں آئے. میری حسین کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آیا. یہ تمام حجت تھا. کہتا نا کی جوش کا شعر ہے، وہ کوئی انڈیا کو یاد کہتا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. انگریزی محاورہ ہے نا، they never fail who fall in a great cause. جو لوگ عظیم مقاصد کے لیے جانے دیتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. آج بھی دنیا میں وہ نام، وہ
وہ میرے ایک درویش فقیر تصوف کا ایک بادشاہ کہہ رہا ہے، فقیروں کا بادشاہ کہہ رہا ہے شاست حسین کتنے بادشاہ گزرے، انہوں نے کہا چھوڑ تسی بادشاہ نہیں ہو، بادشاہ تو ایک ہو سی، جو بادشاہ نہیں تھا وہ فقر کا بادشاہ ہے، انہوں نے کہا بادشاہ حسین۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، صرف دین نہیں ہے حسین، بادشاہ بھی تو ہے، دین بھی تو ہے، دین کو بچانے والا بھی تو ہے، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین۔ یہ کسی شاعر نے نہیں کہا، ایک بہت بڑے بزرگ نے۔ رقص میں آ جاؤ گے بات کروں، یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ بھی تصوف کا بادشاہ ہے، شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست درد سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن صحابی رسول، میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں بھائی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے والا چچا زاد بھائی ہے، صحابی رسول ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے میں نے خواب میں دیکھا رسول کریم کے کپڑے میلے تھے، چہرہ مبارک پہ گد پڑی تھی، بال مبارک گد پڑی تھی، کپڑے میلے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا قربان جاؤں یہ اس حالت میں کہاں سے آ رہے، اس حالت میں کہاں سے آ رہے؟ سنو تو میرے نبی کریم نے فرمایا میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ یہ راوی کوئی معمولی راوی نہیں ہے، حضور کے سگے چچا کا بیٹا ہے، مفسر قرآن ہے، بہت بڑے درجے والا صحابی ہے۔ میرے رسول پاک کو ہم دیکھیں یہ اور بات ہے، بھائی دیکھے وہ اور بات ہے نا، اسے جانتا ہے۔ فرمایا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ دیکھو یہ پچھلے دنوں میں بڑا وہ شور اٹھا، کوئی وہ گورنر مارا گیا یہ وہ، تو وہ لوگوں کو وہ غازی کیا نام تھا اس کا، نہیں اس سے پہلے وہ علم دین کی یاد آئی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے رات کو وہ جیل والا جیلر مسلمان تھا، کہتا ہے بتی جل رہی تھی مگر علم دین جیل سے نکل گیا، تالے لگے ہوئے تھے، پریشانی ہوئی کہاں دوڑ گیا، کیسے نکل گیا؟ پھر سوچا چلو نکل گیا، مجھے زیادہ نوکری سے نکال دیں گے، پھانسی تو نہیں لگائیں گے۔ جیلر بھی مسلمان تھا۔ شہری کے وقت اطلاع آئی کہ علم دین پھر واپس آ گیا، تالے لگے ہوئے کوٹھڑی، علم دین چلا بھی گیا، علم دین واپس بھی آ گیا۔ جیل والا پوچھا ہے علم دین تو نہیں تھا، کہاں گیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے مولا علی لینے آئے تھے، مجھے رسول پاک کے پاس لے گئے، مجھ سے میرے رسول پاک نے پوچھا علم دین پریشان تو نہیں، آج ہی میرے پاس رہنا ہے یا کل میرے پاس آنا ہے؟ آج چاہتا ہے تو میرے پاس رہ لے، نہیں تو کل تو میرے پاس آئے گا۔ اللہ کا رسول کہہ دے کل تو میرے پاس آئے گا، آپ کو موت سے ڈرتا ہے؟ آپ کو پھانسی کچھ کر سکتی ہے؟ موت ہار گئی، علم دین جیت رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کل تم نے میرے پاس آنا، علم دین کا خیال ہو، مولا علی میاں والی جیل تک آ جائے تو کربلاؤں میں کوئی نہیں آیا، آؤ آج بات کرو، آئے تھے، میری سرکار آئی تھی، دیکھ رہے تھے کہ علی کا بیٹا کمزوری تو نہیں دکھا رہا، شیر خدا کا بچہ ہے،
کئی کمزوری تو نہیں دکھا رہا، اللہ کی قسم دنیا کی تاریخ بتا نہیں سکتی انہوں نے کمزوری دکھائی۔ وہ اللہ تعالی میرے نبی پاک کے گھرانے پہ کروڑوں درود، میرے نبی پاک کے گھرانے پہ کروڑوں سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی حال ہے۔ نمازوں میں درود آل محمد کے پڑھنے اور مولوی آل محمد کا نام نہ لینے دے، اور کیا اہل سنت کے علامہ صاحب پیسے خرچے منگا لیں، وہ کربلا کی بات نہیں کرے گا، شان صحابہ شروع کر دیں، تھوڑے پیسے بھی مرے۔ جنہیں یاد کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کوئی نماز میرے نبی کریم اور اس کی آل پر درود پڑھے بغیر دنیا کی کوئی نماز نہیں ہو سکتی، ہے ہی نہیں، بنی ہی نہیں۔ اذانوں کے بغیر تو بڑی نمازیں ہو جاتی ہیں، روز روز جی اذانوں کے بغیر بڑی نمازیں ہوتی ہیں، مگر درود کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ درود تو پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ خدا گواہ جن کے دل میں میرے نبی کی آل کی محبت نہیں، ان کی کسی صورت میں نماز قبول نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں نہیں۔ وہ مومن کی نماز نہیں، منافق کی نماز ہے، وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ میرے رسول پاک کی، وہ جن سے میرا رسول پیار کرے، ایک دفعہ چلو یہ روایت کو آگے پیچھے ہوگی، حضور نے امام حسین کو کندھے پہ بٹھایا، عمر فاروق دیکھتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں بچہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کے پاس کتنی اعلیٰ سواری ہے، جس کی سواری خدا کا رسول ہو۔ کہتے بچے بڑا خوش نصیب ہے، تیری اتنی بڑی ہستی تیری سواری ہے۔ انہوں نے کہا عمر فاروق ذرا ہوش کر، یہ بچہ نہیں، اگر سواری اتنی بڑی ہے سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے، تو دیکھ تو جو بیٹھا ہوا ہے، یہ سواری کی بات نہیں، سوار بھی بڑے شانوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نبی کی آل والے ہیں، تم نے کسی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، یہ ہاتھ کہیں جعفر صادق کے ہاتھ میں، امام جعفر صاحب، یہ مولا علی تک پہنچا ہوگا، کرم اللہ وجہ الکریم تک ساری۔ میرے دوست تو بیعت کر چکا ہے، تو نبی کی آل کے نام پر بک چکا ہے۔ بیعت کرنے کا مطلب بک جانا ہے، تو بک گیا تو پھر بھی تو سمجھنا آئی تو بکا کس لیے؟ تو نے یہ ہاتھ میں بیعت دی ہے، بیعت لینے والا جانتا ہے کہ یہ میں نے ہاتھ نبی پاک کی آل تک پہنچانا، بک جو گیا ان پہ، تو پھر بھی مولوی نے تجھے دور کر دیا۔ اللہ گواہ محرم آتے ہی سنیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آدھے جشن منا رہے ہوتے، آدھے کسی نہر پہ گئے ہوتے، مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے، آدھے مری گئے ہوتے۔ میری بات آج غور سے سن، ہمیں میرے نبی کی آل سے اتنا دور کس نے کیا؟ وہ کون مجرم ہے؟ وہ کون مجرم ہے جس نے ہمیں نبی کی آل سے دور کیا؟ ہم، میں نے کہا نا، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں فرشتوں کا پردہ ہے، فرشتوں کا، اور وہ عزت ماں بیویاں کس طرح صحراؤں میں پیدل چلائی گئیں۔ خود بابا اللہ دیا، حسین شہید ہو گیا، کہانی مک گئی، بیعت ہی لینی تھی، اب اور کیا کر رہا تھا؟ مگر پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے انگوٹھی اتارنی تھی تو انگوٹھی نہیں اتاری، انگلی کاٹ دی۔ یعنی یہ انتقام کی کہانی تھی۔ جب سب کچھ لوٹ پوٹ چکا، کاٹ چکے، پھر یزیدی لشکر کو حکم گا کہ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائے۔ یہ جنگ کی کہانی نہیں،
یہ بیعت کی کہانی نہیں، یہ اسلام کے خلاف انتقام کی کہانی۔ اللہ تعالی ہماری وہ دعا جو میرے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد امام ربانی مجد الفسانی نے کی تھی، آپ فرماتے ہیں فقیر اس حالت میں دنیا سے جا رہا کہ میں نے حج کیا، میں نے نیکیاں کی، میں نے عبادتیں کی، میں نے اللہ کی مخلوق کو دین سکھایا، نہیں، فرمایا فقیر اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے کہ نبی پاک کی آل کی محبت میرے سینے میں جوش مار رہی ہے۔ کیوں نہ ہم بھی مریں تو جوش ہو، ہم کیوں نہ ماریں کہ ہمیں بھی سینوں میں جوش ہو کہ ہم بھی دنیا سے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ بلال والا دین ہے۔ بی بی نے کہا واہ اوئے بلال مر رہا ہے دنیا سے، ہائے بلال جا رہا ہے، فرمایا ہائے نہ کرنا، میں تو کل جاؤں گا، سرکار کے قدموں میں پیش ہو جاؤں گا، صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ جو کرم اللہ وجہ الکریم، علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو علم دین غازی کے لیے اس جیل میں آ سکتے ہیں، وہ کربلا میں بھی آیا ہوگا، حضور آئے ہوں گے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ صحابی رسول کی خواب ہے۔ دوستو اگر ہم نبی کی آل سے پیار نہ کریں اور صرف کہہ دے آل محمد پر سلام ہو، یہ منافقت ہے۔ ہم محبت سے کہیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے دیکھو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، یہ آل ابراہیم کیا ہے؟ یہ آل ابراہیم کیا ہے؟ بنی اسرائیل تو علیحدہ ہو گئی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد علیحدہ ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ادھر آ گئی، وہ بنی اسرائیل ہے۔ ہم نے والا بنی اسرائیلہ نہیں کہا، والا ابراہیم و آل ابراہیم، یہ آل ابراہیم حضور کا دادا ہے، بابا ہے، لکڑ دادا ہے، یہ ساری آل ابراہیم ہے۔ نماز مکمل تب ہوگی جب تو میرے آقا کی آل سے، میرے آقا سے میرے آقا کے آباء و اجداد پہ سلام اور درود بھیجے گا۔ کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم، یہ آل ابراہیم آبائے رسول ہے، میرے رسول کریم کے آباء و اجداد ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز تو انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، کوفے والوں نے بھی۔ اللہ پاک معافی عطا فرمائے۔ آل رسول سامنے کھڑی تھی۔ میرے بھائی 10ویں آ رہی ہے، کسی کو بھی جتنی توفیق ہو، 1 روپے کی ہو، 10 20 50، اپنے گھر میں بچوں کو اکٹھا کرو، کچھ پکاؤ، پترو آؤ بیٹھو، آج اپنے امام کو ہم ثواب، تو تمہارے ثواب وہ سید الشہداء ہے، تمہارے ثواب کا محتاج نہیں ہے، پر ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں، خدا جانے اس کا اجر کتنا ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن قاتل کی شفاعت کروں گا لیکن ماں باپ کے گستاخ کی شفاعت نہیں کروں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، انسان ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ماں باپ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، فطرت کا حصہ ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، روزے ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا کہ قبول ہوں گے، نہیں، ضائع ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا مقدر کی بات ہے، تو زندہ رہے، تیری ماں یا باپ دنیا سے چلے جائیں، جب تیرے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ جب تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، ماں باپ قبروں میں خوش ہو جائیں گے، وہ قبروں میں خوش ہو جائیں گے۔ ماں باپ قبر، باپ ولی ہوتا ہے، ماں باپ قبروں میں خوش ہوں گے، آسمانوں پہ خدا راضی ہو جائے گا۔
تیرے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو زندگی میں تجھ سے کہیں بھولے خطرے سے ہو گئے تھے۔ سن، تو ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے، ماں باپ خوش ہوں، تم پہ خدا راضی ہو جائے، تو حسین کے لیے دعا کرے۔ آپ اندازہ لگائے رہا دعا کرنے والے، میرے ماں باپ کہاں، مولا حسین کہاں؟ تیرے گھر میں دال پکی، روٹی پکی، تو میرے نبی کے نواسے کے لیے دعا کرے۔ بتا آج خدا راضی کرنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کے لیے دعا کرے تو رب راضی ہو، میرے حسین کے لیے کرے، کربلا والوں کے لیے کرے، رب راضی نہیں ہوگا، رب کا رسول راضی نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، میرے والد گرامی کا نام خادم حسین تھا، میرے قبلہ چچا صاحب کا ارشاد حسین تھا، ایک بھائی پہلے فوت ہو گئے، ان کا نام مخدوم حسین تھا۔ اس نام سے دنیا کو بڑی محبت ہے، میرے دادا جی نے رکھے۔ میرے دوستو، ہم صرف اتنا جانتا ہوں میں کہ میرے نبی کی آل ہو، کربلائیں ہوں، سارے کیسے تو بیان ہی نہیں کیے جا سکے، اس لیے کہ ہمیں وہ جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہو سکتی اس ظلم کو کس طرح بیان کیا جائے۔ مدینے میں کس طرح یزید نے لوٹ مار کی، یہ کس طرح بیان کیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی کے نام سے بادشاہ بنا۔ یزید مر گیا، جب مکے پہ حملہ کیا تو اس کے بعد مر گیا۔ آج سکا بھائی دوسرے بھائی کو ایک کنال زمین دینے کو تیار نہیں، ایک ایک برلے کی لڑائی ہوتی ہے، تقسیمیں کرتے ہیں۔ کسی شخص دنیا میں یہ مثال نہیں پیش کر سکتی اسلام کی تاریخ جو مثال یزید کے بیٹے نے قائم کی۔ 3 بڑے اعظموں پر مستقل سلطنت کا مالک تھا۔ اس نے قریش کے اپنے بزرگوں کو بلایا، بنی امیہ کے تمام حاکموں کو، گورنروں کو، اپنے بزرگوں کو دمشق بلایا۔ بلا کے اس نے اعلان کیا، دیکھو بنو امیہ، میرا باپ بھی غاصب تھا، دادا بھی غاصب تھا، ہم کہیں گے تو مولوی ہمیں گستاخ صحابہ کہے گا، مگر آج یزید کا بیٹا جو کچھ کہہ رہا ہے اپنے دادے کے متعلق کہہ رہا ہے۔ وہ غاصب تھے، انہوں نے امت کا حق غصب کیا۔ میں یہ امت کا حق امت کو لوٹا رہا ہوں، میں یہ تخت و تاج چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ایک کنال زمین نہیں چھوڑتا، 3 بڑے اعظموں پر مشتمل سلطنت کو ایک ٹھوکر سے یزید کے بیٹے نے ٹھکرا دیا۔ اپنی چادر لی چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ کہیں جنگلوں صحراؤں میں معافی مانگنے کے لیے چلا گیا کہ میرے باپ نے کتنے ظلم کیے ہوں گے۔ کوئی سلطنت باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی بنو امیہ کی سلطنت۔ تو مدینے سے اب مکے سے عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یہ کبھی پھر باتیں ہوں گی، ایک کنال چھوڑنا دیکھیں نا، جس طرح کربلا میں موت سامنے کھڑی ہے، میرا حسین کہہ رہا وہ بھی سچ ہے، اور جو پوری سلطنت کو 3 بڑے اعظموں پر مشتمل کو پاؤں کے ایک ٹھوکر سے گرا رہا ہے وہ بھی سچ ہے۔ میرے حسین کی عظمتیں اس کو گہرا نہیں سکی، اور یزید کا بیٹا پکار اٹھا، میرا باپ ظالم تھا، میرا ظالم تھا۔ اب وہ چلا گیا کہیں صحراؤں میں، جنگلوں میں، وہ جنتی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جنت کا پیمانہ میرے نبی کی یار کی محبت ہے۔ اللہ کا قسم، میرے نبی کی یار سے پیار کرے، یزید کا بیٹا ہو تبھی بخشا گیا۔ کسی نے سلطنتیں نہیں چھوڑی، کوئی اور دنیا میں مسلمانوں کی تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ تو اللہ پاک، وہ مجدد پاک والی بات ہے، دنیا سے جائیں تو سینے میں میرے نبی کی یار کی محبت ہو، گھروں میں جائیں کربلا آئے مومن میں نشہ چڑھا ہو، اسے میرے نبی کی آل یاد آ رہی ہو، بچوں کو اکٹھا کرے، گھر والوں کو پتہ لگے یار کوئی کربلا بھی کوئی ہے، سنیوں کے بچوں کو پتہ ہی نہیں کربلا کیسے۔ اب اس دعا کے ساتھ چلو ہم تو بڑے گنہگار ہیں، میری اور آپ کی حاضری
یہاں اکٹھے ہوئے آج کچھ باتیں کی ہیں، یہ کوئی میرا کربلا والا ہی اس کو قبول کر، ہم اور کیا کر سکتے؟ آج کوئی یزید سامنے ہوتا تو دیکھو آپ پتہ نہیں کیا کرتے، ورنہ آپ کو یزید نہیں کھڑا تو ہماری حاضری کربلا والوں کے حضور میں پیش ہو۔ یہ کوفے کے شہید ہیں، مسلم بن عقیل ہے، ان کے صاحبزادے، یہ آل بیت، پوری آل بیت کو سنی مانتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں آل بیت کو سنی مانتا ہے، اور صرف 8 بندے 9 بندے وہ شیعہ مانتے ہیں۔ ایک منٹ، جس نے میرے نبی کی آل کے 5000 10,000 بندوں میں سے 8 کو مانا، وہ کہنا جسے آل بیت غلام، غلام تو ہم ہیں جس نے پوری آل بیت کو مانا۔ ہر امام کے 8-10 بچے ہیں، ایک کو امام مان لیا 9 کے منکر ہو گئے، 4 بچے ہیں، ایک کو امام مانا 3 کے منکر ہو گئے۔ منکران اہل بیت اور ہے اور غلامان اہل بیت اور ہے، یہ ہم ہیں جو غلامان اہل بیت۔ صرف یہ روشنی اہل سنت کو ملی نہیں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی تھی، ہاں جی نہیں بھی ہوگی، ڈرا نہ کرو، ٹائمہ کھولو۔ میرے مرید ببر شیر ہونے چاہیے، میرے کہاں جی حسین نے کربلا میں نماز پڑھی تو انہیں ٹائم ویکھیا سی، دشمن ویکھا سی، تلوار دیکھی تھی، تیر دیکھا تھا، ہاں وہ نا اسلام کے دامن میں، اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک بات ہے، دو تو چیزیں، ایک ضرب ید اللہ ہے، مولا علی کی ضرب ہے، ایک سجدہ شبیری۔ یہی گل ہے، آج ہم فیصلہ کیتا ہے کہ میرے مرید تکڑے ان ٹائم کی وقت 3 بج گئے، ان دعا دیکھیں لنگر تے آج ضرور پکا ہے، ثواب سامنے بیٹھے خلیفہ صاحب نے کرنا ہے، میرے دادا جی خلیفہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، پر اللہ گواہ یہ بھی خوش ہوں گے کہ یہ ثواب پہلے آج کربلا والوں کو دیا جائے، قبر پہ نشہ آئے گا، سرور آئے گا، راضی ہوگے، شاباش کی آواز آئے گی۔ آج جو کچھ بھی آپ نے نیکی کی آج ہم وہ کربلا والوں کے حوالے کرتے ہیں، آئے بیٹھے شامل ہوئے، کوئی بھی آج کے دن کا نیک عمل ہو وہ ہم کربلا والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ سارے دوست ان کو میں نے پھر کہا تو باپ کے لیے دعا کرے گا تو خوش نصیب ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، تو میرے حسین کے لیے دعا کرے گا کیوں نہیں، تو میرے آقا راضی ہوگا، خدا راضی ہوگا۔ سارے دعا کرتے ہیں، 1 مرتبہ حرم شریف پڑھیں، 3 مرتبہ قدس شریف پڑھیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو میں پھر پڑھاتا ہوں درود پاک میں خود پڑھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب دروشی میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میرے آقا کی آل پہ میرے آقا کے آبا و اجداد بڑے کسائی رضی فرعون کی بیوی جی بہت بڑی وہ نیک بیوی تھی، اس جیسی بیوی فرعون کی بیوی میرے محمد کی ماں کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس ملا نے میرے خیال میں اس کے ذہن میں منافقت نہیں نکلی نہیں۔
کوئی دنیا کی بی بی سیدہ آمنہ جیسی نہیں ہو سکتی. دنیا کی کسی اور ماں کی گود میں محمد نہیں آیا. یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں. ہم کیوں نہ درود بھیجیں؟ امہات بالا ازواج امہات المومنین، امت کی ماؤں کے حضور میں سلام ہو. میں مدینہ شریف سے نکل رہا تھا، آج وقت جا رہا ہے، عمرے پہ گیا. میرا جو مرید تھا ساتھ گیا، مجھے کہتے پیر جی 15 دن مدینے میرے آپ نے زیارتیں نہیں کی. میں نے کہا میرے نبی پاک کے روضے سے بڑی زیارت کون سی ہے جو میں کرنے جاتا ہوں؟ کہتا لوگ جاتے ہیں. میں کہا بے وقوف ہے، اس قرآن عرض میں سے بڑی زیارت ہے ہی کوئی نہیں. کہتا کچھ شہر ہی کر لو. زور دیا اس نے، یہ رسول پاک کا شہر ہے، تھوڑا سا تو دیکھ لو. میں کہا دکھا دو. ہم تو مسجد گئے اور آئے اور گئے اور آئے. یہ حضرت بلال کا باغ ہے، یہ حضرت سعد کا کنواں ہے. اس طرح کرتے مدینہ شہر پھراتا رہا اپنی محبت سے. تو ایک پھاٹک سی نظر آئی. میں نے کہا قیوم؟ کہتا جی. میں کہا پترے یہ پھاٹک جو ہے یہ سریے لگی ہوئی ہے، یہ وہ ریاض جنت البقیع کی پھاٹک ہے، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ کہتے جی وہی ہے. میں کہا گاڑی روک. اس نے گاڑی روکی. میرے ساتھ ہمشیرہ تھی، بیوی تھی، علی تھا، بچے تھے. ہم نے رسمی فاتحہ پڑھا. وہ گیٹ جو بند تھا، اس گیٹ کے باہر وہ استعمال ہونے والا گیٹ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا لگا تھا. میں نے کہا یار دنیا میں یہی طریقہ ہے، باہر واپس جا رہے ہیں اپنی ماؤں سے اجازت لیتے ہیں. میں نے رسمی فاتحہ پڑھا 10 منٹ والا. کتنا؟ 10. بالکل رسمی فاتحہ. بہت آج بھی زندہ ہے، بابل ڈیرے والا موجود ہے. یہ ہمارا انتظار کر رہا تھا مکہ مکرمہ میں. انتظار کرتے کرتے دیر ہوگی، رات کے 1:30 بج گئے. یہ حرم پاک میں سو گیا. اس نے حرم پاک میں بہت آج میں خواب کہتا ہے میں نے دیکھی. تو وہ کہتا ہے جی کہ میں نے خواب میں دیکھا دوسرے صبح کہ آپ بقیع شریف کے قدموں میں گئے تھے. میں کیا گیا تھا؟ آپ نے دعا کی تھی. میں کیا دعا کی تھی؟ کہتا ہے خدا گواہ میں نے دیکھا امہات المومنین اپنی قبروں سے باہر تشریف لے آئی تھی. یہ قبریں مٹاتے ہیں، یہ قبریں مٹاتے ہیں. ہم نے رسماً اجازت مانگی، ماؤں نے رسا. ہم ان ماؤں پر درود نہ بھیجیں، یہ امت کا اتنا خیال رکھتی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.